السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ کوسمولوجی میں سب سے بڑا سوال اور انسلجھا ہوا سوال ہے کہ آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آبزرویبل یونیورس ہے کیا۔ آبزرویبل یونیورس وہ ایریا ہے جس کو ہم ماپ سکتے ہیں۔ ہم انسان اپنے آس پاس جو چیزیں کئی دوری کی لائٹ ایئر پر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی ایسی یونیورس جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے ہم بالکل نہیں جانتے۔ ہماری آبزرویبل یونیورس 46 بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر پھیلی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سال یعنی کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر ہار کی رفتار سے سفر کریں تو ایک لائٹ ایئر بنتا ہے۔ اسپیڈ آف لائٹ اتنی تیز ہے جس کے ساتھ آپ صرف ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس اسپیڈ کو حاصل کرنے کے لیے میس لیس ہونا چاہیے، یعنی کہ وزن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے قریبی چاند سے شروع کرتے ہیں، جو کہ ہماری زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مارس ہماری زمین سے 225 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہماری زمین سے 149.9 ملین کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ جب ہم سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو انٹرسٹیلر نظر آتے ہیں، جن کو کلومیٹرز کی بجائے لائٹ ایئر میں میئر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری پوری کائنات میں روشنی سے تیز کوئی بھی چیز سفر نہیں کر سکتی۔ ہمارے سورج کا سب سے قریبی ستارہ الفا سینچیوری ہے۔ یہ 4.24 لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہماری پوری گلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں 100 بلین سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس موجود ہیں۔ ہماری ملکی وے جیسی گلیکسی مل کر گلیکسیز کا کلسٹر بناتی ہیں، جس کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے، اور یہ لوکل گروپ 10 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح گلیکسیز کے کلسٹر مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس کلسٹر کے اندر ہماری گلیکسی موجود ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں، جس کے اندر 100 کے قریب کلسٹر موجود ہے، اور اس کا ایک دوسرے سے فاصلہ 110 ملین لائٹ ایئر۔ اسی طرح گلیکسیز کا ایک اور کلسٹر ہے جس کو لینیکل کلسٹر کہا جاتا ہے۔ یہ 1 لاکھ گلیکسیز سے مل کر بنا ہے، جس کی ایک سائڈ کا دوسری سائڈ تک کا فاصلہ 520 ملین لائٹ ایئر ہے، اور یہ تمام کلسٹر مل کر ہماری آبزرویبل یونیورس کا ایک نقطہ بناتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس کا ایک سائڈ سے دوسری طرف کا فاصلہ 93 بلین لائٹ ایئر ہے۔ یہی وہ یونیورس ہے جس کا آج تک ہم اندازہ لگا پائے ہیں، اور اس کے باہر کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ آبزرویبل یونیورس کے باہر سے آنے والی لائٹ ہم تک آج تک نہیں پہنچی۔ ہماری آبزرویبل یونیورس کا ڈائیمیٹر 8.8 × 10⁻26 میٹر ہے، والیوم 4 × 10⁻80 میٹر پر کیوب ہے۔ اس کا میس یعنی کہ آرڈینری میٹر 1.5 × 10⁻53 kg ہے۔ ڈینسٹی آف ٹوٹل انرجی 9.9 × 10⁻22 kg پر میٹر کیوب ایکویلنٹ ٹو 6 پروٹونز پر کیوبک میٹر آف اسپیس ہے۔ اس کا ایوریج ٹمپریچر 2.72548 کیلوین ہے، اور جبکہ عمر 13.7 بلین ایئرز ہے۔ اس کے آرڈینری میٹرز میں جو کانٹینٹس آتے ہیں ان میں آرڈینری میٹر آتا ہے بیرونک، جو کہ 4.9% پایا جاتا ہے، ڈارک میٹر 26.8%، ڈارک انرجی 68.3% آبزرویبل یونیورس کے اہم کانٹینٹس ہیں۔ لیکن ہمارا سوال ہے کہ آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہے۔ ہم ایسی 4 تھیوری کے بارے میں بتائیں گے جو بتاتی ہیں کہ آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہو سکتا ہے۔ دی سیم تھنگ تھیوری کے مطابق ابھی تک ہم کائنات کے کنارے کا پتہ نہیں لگا پائے
کیونکہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے، جسے ہم پتہ لگا پائیں کہ اینڈ پوائنٹ کے بعد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آبزرویبل یونیورس کے باہر وہی کچھ ہو جو آبزرویبل یونیورس میں ہے، لیکن ایسا ہونے سے ہم کبھی بھی یونیورس کے اینڈ کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس تھیوری کے مطابق ہماری کائنات جیسی کئی کائناتیں ہیں، اور یہ تھیوری تقریباً پیرالل یونیورس کی طرح ہی ہے۔ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ یونیورس ایک بڑے لوپ کی طرح ہے جو غبارے کی طرح پھیل رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے کرویچر کا ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے آبزرویبل یونیورس فلیٹ نظر آتا ہے۔ A giant black hole. Are we living in black hole؟ لیکن سب سے دلچسپ تھیوری ہے بگ بینگ، جس کے مطابق کائنات انفائنائٹ ڈینسٹی ڈاٹ کے ساتھ دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی۔ لیکن بگ بینگ تھیوری بھی سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی کہ انفائنائٹ ڈینسٹی ڈاٹ کہاں سے آیا اور بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ لیکن جائنٹ بلیک ہول تھیوری کچھ حد تک بگ بینگ پر اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق بگ بینگ سے پہلے بھی یونیورس تھی جو کہ بلیک ہول میں سما گئی اور سنگولیرٹی لیول تک پہنچتی گئی، اور اس کو ڈینس ڈاٹ کہا جاتا ہے۔ اس ڈاٹ میں ایکسپلوژن سے نئی کائنات وجود میں آئی۔ اس تھیوری کے مطابق ہماری یونیورس ایک بلیک ہول کے اندر ہو سکتی ہے۔ ڈارک فلو، یعنی کہ آبزرویبل یونیورس کے باہر کوئی ایسی طاقت ہے جو یونیورس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پروفیسر رچرڈ ہیلمن کے مطابق ڈارک فلو آبزرویبل یونیورس کسی دوسری یونیورس کے پول کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آبزرویبل یونیورس کے باہر بھی دوسری یونیورس موجود ہے۔ ملٹی ورس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس کے اینڈ پوائنٹ سے ایک نیا یونیورس شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ بلیک ہول کے پول سے دوسری یونیورس تک جایا جا سکتا ہے۔ ہماری یونیورس مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن کس چیز میں ایکسپینڈ کر رہی ہے؟ کیا کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا جس کے بعد کچھ بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق یہ یونیورس انفائنائٹ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اس کا کوئی جواب نہیں، یہ انسانوں کی سوچ سے بہت دور ہے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ If you like this, subscribe our channel and press the bell icon۔ شکریہ۔